بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید، سب چہرے گلاب ہوئے قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگر بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو آنے والی تمام اقساط بر وقت ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ واپس آ کر اس نے خود کو پھر سے سوشل سرگرمیوں میں مصروف کر لیا تھا، مگر وہ سلونے مکھڑے پر سجی ہوئی سیاہ آنکھیں جن میں زندگی کے کتنے ہی رنگ یکجا تھے اس کے ہمراہ رہتی تھی۔ رات وہ نگہت بیگم کی گود میں سر رکھے گاؤں کی ڈھیروں باتیں شیئر کر رہا تھا جنہیں سن کر وہ مسکرا رہی تھی۔ ممی، تائی ماں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ کچھ مت پوچھیں، وہ اتنی بھولی ہیں کہ ان کی ہر بات پہ کہکا لگانے کو جی چاہتا ہے۔ بابو ہیں ہی بہت اچھی۔ جب ایمان پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے دونوں بھائیوں کی محبت کو مضبوط بنانے کے لیے ایمان کو ہماری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ممی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے وہ دیں گی؟ کیوں نہیں میری جان؟ میں نے یا تمہارے پاپا نے آج تک تمہاری کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ انہوں نے بیٹے کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا، کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ ابھی میں اپنی محبت کو اپنانا چاہتا ہوں، وہ صرف میری بن کر رہے۔ میں نے کبھی کسی کے لیے اتنی شدت محسوس نہیں کی۔ تیمور، میں خود تم سے ایمان کے سلسلے میں بات کرنے والی تھی۔ ابھی تو اس کے فائنل سیمسٹر میں بہت وقت ہے، شادی کے بعد کمپلیٹ کرتی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ممی، وہ ایمان نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ ایمان کو بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ تیمور، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نگہت بیگم پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ممی، ایمان کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سی لڑکیاں ہیں، ہوں گی، لیکن ایمان کی نسبت بچپن سے تمہارے ساتھ طے ہے۔ یعنی میری خوشیوں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے؟ تیمور خود کلامی کے انداز میں بولا تھا۔ کیوں نہیں میری جان، تمہاری خوشیوں کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ گھر کی بچی گھر ہی میں رہے گی۔ نگہت بیگم نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ممی، آپ کتنی آسانی سے کہہ رہی ہیں محبت میں کسی اور سے کرتا ہوں اور شادی کسی اور سے کر لوں۔ امپاسبل ممی، یہ دوغلی پالیسی کبھی نہیں اپناؤں گا۔ میں اس وقت صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ فرض کریں ایمان اگر اس رشتے پر راضی نہ ہوئی تو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ہمیں اس کی رائے جاننے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہماری فیملی میں لڑکیوں سے شادی بیاہ کے معاملات میں رضامندی نہیں لی جاتی۔ ممی، میں اور ایمان کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے۔ تیمور، یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بلا وجہ ڈپریس ہو رہے ہو۔ ممی، آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کو میری فیلنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ دکھ سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کو مہنگی سے مہنگی چیزیں دلا کر سید مرتضیٰ اور نگہت بیگم اپنے تئیں مطمئن ہو جایا کرتے تھے کہ وہ اپنے حقوق مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں۔ انہیں بیٹے کے احساسات سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ باغی ہو گیا تھا۔ اسے خوشی ہوتی تھی سید مصطفیٰ کو اذیت دے کر۔ وہ مسکرایا کرتا تھا۔ ممی کو 4 لوگوں میں زج کر کے اس کے اندر اترتی ہوئی تنہائیاں پھر بھی کم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ پھوٹنے والی مسکراہٹ خالص نہیں ہوتی تھی، مگر آج ممی کی بے حسی نے اسے بہت دکھ دیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلا جائے جہاں اس کی خوشیوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، جہاں اس کے احساسات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسی جگہ جہاں آپ صرف خود کو برباد کر سکتے ہیں۔ اب سے ذات کا سر آپ کو کہیں نہیں ملتا، آپ کو صرف طے شدہ راستوں پہ چلنا ہوتا ہے، آپ نہ چاہیں تب بھی۔ سارا دن اس نے گھر میں باہر گزارا تھا۔ شام کو وہ چینج کرنے کے لیے گھر آیا تو ایمان اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ سید مصطفیٰ اور نگہت بیگم کسی کلب میں منعقدہ تقریب میں انوائٹڈ تھے۔ سید ہاؤس میں حسب معمول خاموشی تھی۔ شاور لے کر چینج کرنے کے بعد وہ گھر سے نکل رہا تھا جب گیٹ پہ سید مرتضیٰ کی لینڈ کروزر آن رکی تھی۔ تاؤ جی، اور اتنی اچانک، وہ بھی بغیر بتائے؟ تیمور کو سخت حیرت ہو رہی تھی۔ گارڈ آن ہی گیٹ کھول چکا تھا۔ السلام علیکم تاؤ جی۔ ارے تائی ماں، آپ اور ہمارے ہاں، آج آپ نے کیسے فرصت نکال لی؟ تیمور تاؤ سے ملنے کے بعد رانی بی کی طرف آیا۔ اللہ تجھے خوش رکھے۔
پتر فرصت ہی فرصت ہے۔ تیمور نے آنکھوں سے مرتضیٰ ہاشمی کو دیکھا جو خلاف معمول بہت خاموش اور متفکر دکھائی دے رہے تھے۔ تیمور بیٹا ایمان کہاں ہے؟ تاؤ جی وہ تو اپنی فرینڈز کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں گئی ہے، تمہاری ماں نے اسے روکا نہیں؟ ممی گھر میں نہیں تھی۔ تیمور کو لگ رہا تھا ان کی اچانک آمد بلا وجہ نہیں تھی۔ اور مصطفیٰ کہاں ہے؟ ممی انہی کے ساتھ کہیں انوائٹڈ تھی۔ تیمور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ تاؤ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا طبیعت ٹھیک نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، تم ایمان سے رابطہ کرو کہ وہ فوراً گھر پہنچے۔ اوکے تاؤ جی، آپ بیٹھے تو صحیح، میں ابھی اس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ تیمور نے ممی پاپا سے موبائل پہ رابطہ کر کے انہیں تاؤ اور تائی ماں کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ البتہ ایمان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا موبائل رابطہ نہ ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نگہت بیگم اور سید مصطفیٰ آ پہنچے تھے۔ ارے بھائی صاحب آپ! سید مصطفیٰ نے بغل گیر ہونے کے لیے بازو پھیلائے۔ مصطفیٰ مجھے لگتا ہے کسی دن میرا یہ بے جان وجود بھی میرے حوصلے کے ساتھ ڈھہ جائے گا۔ بھائی صاحب آپ ایسی مایوسی کی باتیں مت کیا کریں، آپ تو ہمارے لیے گھری چھاؤں کی طرح ہیں، ہمیں تو آپ سے حوصلہ ملتا ہے۔ اور بھابو آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بس مصطفیٰ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ بھابو خیر تو ہے بھائی صاحب، اور آپ مجھے خاصے پریشان لگ رہے ہیں، کیا بتائیں؟ مصطفیٰ ہم تو اپنی ہی نظروں میں گر گئے ہیں۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے رانی بھی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اسی اسنا میں ایمان داخل ہوئی اور تو بابا اور بیجی کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کہاں تھی تم؟ سید مرتضیٰ کا تفتیشی انداز اس کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ بابا وہ نیو کیمپس میں کتاب میلے کی نمائش لگی ہوئی تھی، آج آخری دن تھا، میں وہیں گئی تھی اپنی فرینڈز کے ساتھ۔ یہ زایان کون ہے؟ ان کا دوسرا سوال سن کر تو اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کون زایان؟ بکواس بند کرو اور میرے سوال کا جواب دو، وہ بلند آواز میں چلائے۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں کسی زایان کو نہیں جانتی، اس نے رودھی ہوئی آواز میں کہا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، اس نے خود فون پر مجھے بتایا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہاں میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر چکی ہوں۔ ایمان کا اعتراف تازیانے کی طرح سید مرتضیٰ کو لگا اور وہ ریت کی دیوار کی طرح صوفے پر گر گئے۔ سید مصطفیٰ اور نگہت بیگم کے لیے یہ صورتحال بہت حیرت انگیز تھی۔ نی مرد جوگیے غرق ہو جائے، تجھے ذرا حیا نہ آئی؟ تجھے ذرا ہماری عزت کا خیال نہ آیا؟ موت پڑے تجھے، اس بڑھاپے میں ہمیں ذلیل کر کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو نے۔ رانی بھی روتے ہوئے مسلسل اسے لان تان کر رہی تھی۔ سید مرتضیٰ کے جسم سے کسی نے جان کھینچ لی تھی، ان کا پورا جسم ٹھنڈے پسینے سے تر ہو رہا تھا، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ وقت نے مرتضیٰ ہاشمی کو ضلالت کے اس دوراہے سے لا کھڑا کیا تھا۔ زینت کی سسکیاں آج تمسخرانہ ہنسی میں بدل گئی تھیں۔ تیمور جاؤ پانی لاؤ، بھائی صاحب خود کو سنبھال لیں۔ سید مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر ان کا شانہ تھپکایا۔ ایمان تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، سارے خاندان کی عزت تم نے داؤ پر لگا دی، غضب خدا کا! کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ کھیل کھیلتی رہی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے اس فیصلے کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ نگہت بیگم بھی جلال میں آئی ہوئی تھی۔ اگر مجھے اپنی زندگی کا راستہ اپنی مرضی سے چننے کا اختیار دیا جاتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ جو چیزیں تمہیں آسانی سے حاصل نہ ہو وہ ہمیں چھیننی پڑتی ہیں۔ ایمان اور تیمور کے احساسات ایک جیسے تھے، لیکن ایمان لڑکی ہونے کے باوجود ایک بولڈ قدم اٹھا چکی تھی۔ میں تمہیں اب بھی معاف کر سکتا ہوں، تم اس سے طلاق لے لو۔ سید مرتضیٰ کو خود اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ بابا ایسا کبھی نہیں ہوگا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شٹ اپ! ایمان بند کرو اپنی یہ بکواس اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دیکھ نہیں رہی ہو کہ بھائی صاحب کی طبیعت کس قدر خراب ہو رہی ہے؟ اب کہ سید مصطفیٰ دھاڑے تو ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ تیمور دیکھو یہ کہیں باہر نہیں نکلنے پائے۔ انہوں نے تیمور کو تنبیہ کی اور خود موبائل پہ ڈاکٹر سہیل راجہ سے کانٹیکٹ کرنے لگے۔ نگہت بیگم رانی بی کو تسلی دے رہی تھی۔ بھائی صاحب آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئیں۔ سید مصطفیٰ موبائل آف کرنے کے بعد ایک بار پھر
بھائی کی طرف لپکے جن کا جسم اب خوف کی وجہ سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ ان پر وقفے وقفے سے انزائٹی کے دورے پڑ رہے تھے۔ نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر سہیل راجہ ان کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد سید مصطفیٰ سے مخاطب ہوئے۔ میں مرتضیٰ صاحب کو یہ ادویات چند ہفتوں کے لیے استعمال کروا رہا تھا۔ آنسوں کی رمجم دیکھ کر انہوں نے کہا، آپ انہیں کلینک ایڈمٹ کروا دیں۔ ڈاکٹر سہیل راجہ نفسیات پہ ایک لمبا لیکچر دے کر پیشہ ورانہ انداز میں تسلی دے رہے تھے۔ بابو فکر مت کریں، بھائی صاحب ٹھیک ہو جائیں گے اور چند گھنٹوں میں انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ کیسے آرام کروں مصطفیٰ صاحب؟ جب اولاد منہ پر کالک مل دے تو وہ اب ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کروں میں اس لڑکی کے ساتھ؟ بابو، بھائی صاحب کی طبیعت بہتر ہونے دیں، پھر ہم اس مسئلے کا حل بھی نکال لیں گے۔ نگہت، تم بابو کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں یہی ہوں بھائی صاحب کے پاس۔ چلیں بابو، آئیں میرے ساتھ اور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ نگہت، کیسا سکون، کیسا آرام، ہمیں تو اس لڑکی نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ رانی بھی مسلسل رو رہی تھی۔ تیمور ڈاکٹر سہیل کو رخصت کرنے کے بعد اندر آیا تو ایمان لاؤنج کی سیڑھیوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے ایمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تیمور۔ اگر میں سب کچھ بابا کو بتا دیتی تو کیا وہ میری شادی زایان سے ہو جانے دیتے؟ تمہیں تیمور ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے بھی یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ بابا میرا دیا ہوا یہ صدمہ سہتے، مگر میں مجبور تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو مجھے زبردستی تمہارے ساتھ منسوب کر دیا جاتا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی تیمور۔ بعض اوقات تقدیر پر ہم سے ایسے فیصلے کروا لیتی ہے جنہیں سوچنا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی، اور تیمور اسے تسلی کے دو بول بھی نہیں بول سکا۔ وہ رات اس نے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ سید مرتضیٰ کی حالت میڈیسن لینے کے باوجود سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ صبح کے 6 بجے تھے جب مصطفیٰ گاڑی میں ڈاکٹر سہیل کے کلینک روانہ ہوئے تھے۔ رانی بھی اور نگہت بیگم بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وہ تیمور کو ایمان کے متعلق ہدایت دے کر جا چکے تھے۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تیمور نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ تیمور، بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ تو مجھے بابا کے پاس لے جاؤ، ورنہ یہاں میرا دم گھٹ جائے گا۔ ایمان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سب لوگ کتنے ڈپریس ہیں۔ تائی ماں تمہیں دیکھ کر وہیں کلینک میں شروع ہو جائیں گی۔ تماشا دکھانا ہے کیا لوگوں کو؟ تیمور نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا تو چپ چاپ بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ اب یہ رونا دھونا چھوڑو اور تاؤ کی صحت کے لیے دعا کرو۔ تیمور اسے سرزنش کرتا اٹھ گیا تھا۔ وہ واش روم میں تھا جب اس نے پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ جتنی دیر میں وہ باہر آیا، ایمان نگہت بیگم کی ہونڈا سٹی لے کر جا چکی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، تیمور نے غصے سے مٹھیاں بیچ کر سوچا تھا۔ ڈاکٹر سہیل کے کلینک جانے کے بجائے وہ سیدھے زایان کے فلیٹ پر آئی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی کو لاک لگا کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دوسری منزل پہ اس کا فلیٹ تھا۔ ایمان نے ڈور بیل پر انگلی جما دی۔ زایا نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ تم اور اس وقت؟ زایا نے سر اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ مجھے تاکید کر کے تم نے بابا کو یہ کیوں بتایا کہ میں تم سے کورٹ میرج کر چکی ہوں؟ جانتے ہو بابا کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ زایان دروازہ بند کر کے آ چکا تھا۔ میں تمہارے باپ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ زایان، تم میرے بابا کی توہین کر رہے ہو، ایمان ملرزن آواز میں چلائی۔ مت چلاؤ، یہ تمہارے باپ کی حویلی نہیں ہے۔ زایان نے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے اتنے قریب کر لیا کہ زایان کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تمہارے باپ سے میں نے اتنی ہی شدت سے نفرت کی ہے جتنی شدت سے میں نے اپنی ماں سے محبت کی ہے۔ زایان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس اجنبی زایان کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ اور اس تصویر کو غور سے دیکھو۔ یہ عورت میری ماں ہے جسے تم سب زینت کہتے ہو۔ زایان اب اس کو کلائی سے پکڑ کر کارنر سٹینڈ تک لے آیا تھا جہاں زینت اور زریاب کی ہنستی مسکراتی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ پھٹی نگاہوں سے کبھی تصویروں کو اور کبھی زایان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ عورت تمہارے باپ کی بہن تھی جسے اس نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کروا دیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ کبھی تم نے اپنے باپ سے پوچھا ہے کہ اسے انزائٹی کے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ احساس جرم ہے جو اسے بے چین رکھتا ہے۔
پلیز زیان، اتنا کڑوا سچ مت بولو، مر جاؤں گی میں۔ ایمان نے اپنے لرزتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ یہ سچ ہے ایمان مرتضیٰ ہاشمی کہ تم سے کورٹ میرج کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میں تمہارے باپ کی تنی ہوئی گردن جھکا دینا چاہتا تھا، صرف مجبوری۔ ایمان نے کھوکھلے لہجے میں اس کا لفظ دہرائے جیسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا ہو۔ ہاں، صرف مجبوری۔ وہ کتنے ہی لمحے زیان کے چہرے کو کھوجتی رہی تھی، اور وہ تمہاری محبت، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ سن لو، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ تم ساری عمر اپنے باپ کی حویلی میں اس کی نظروں کے سامنے عبرت بن کر رہو گی، اور وہ شخص تمہیں دیکھ دیکھ کر روز مرہ کرے گا۔ زیان کے تلخ جملوں نے اسے بہت بلندی سے دھکا دیا تھا، اور اس کی عزت نفس منہ کے بل گر کر گئی تھی۔ وہ باپ جس کے منہ سے ایمان نے کبھی سخت الفاظ نہیں سنے تھے، وہ قاتل تھا، اپنی چہیتی بہن اور بہنوئی کا۔ اور تیسرا وجود وہ ننھی جان تھی جو زینت کی کوکھ میں پنپ رہی تھی۔ اس کے سارے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ ایک قاتل کی بیٹی تھی اور مقتولین کے وارث کی بیوی۔ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے جس حاصل کے لیے واپسی کی سب کشتیاں جلا دی تھی، وہ حاصل اب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھا۔ اب بتاؤ کیا کروں میں تمہارے ساتھ؟ اخباروں میں سہ سرخیاں لگوا دوں کہ سابق وفاقی وزیر کی بیٹی نے گھر سے فرار ہو کر اپنے کلاس فیلو سے کورٹ میرج کر لی؟ زیان کے بے رحم نظریں اس کے زرد ہوتے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پلیز زیان، ایسا کچھ مت کرنا، ایمان نے گڑگڑاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسوؤں کی رم جم دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ زیان نے اس کا بھیگا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کاش میں تمہاری ان باتوں کو سننے سے پہلے مر جاتی۔ زیان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے جذبوں کو مار دیا ہے۔ میرے احساسات سے کھیل کر کیا ملا ہے تمہیں؟ یہ جھوٹی خوشی، یہ مصنوعی مسکراہٹ، بابا کے کیے کی سزا مجھے سونپ کر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم نے اس لڑکی کو کھو دیا ہے جس نے تمہاری محبت میں اپنا آپ بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ تم نے میرے پاکیزہ جذبوں کے بدلے میں دھوکے کے جو زخم دیے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زیان، کبھی نہیں۔ وہاں اب ایک لمحہ بھی رکنا اس کے لیے محال تھا۔ اس کے سارے خواب تو اس کے سامنے ہی ٹوٹ گئے تھے، اور ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کیچیاں اس کے سارے وجود کو لہو لہان کر رہی تھی۔ سب وقت کی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش سید مرتضیٰ کا مقدر تھی، اور اس کی وار سہنا اس کی مجبوری۔ یہ مجبوریاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی رشتوں کی صورت میں اور کبھی اپنوں کی بے حسی کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ ہم انہیں سلجھانے کی بجائے بے حسی کے ہتھوڑے سے ایک ہی وار کر کے توڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی رشتوں میں بٹی ہوئی یہ مجبوریاں نہ خود بنتی ہیں نہ خود توڑی جا سکتی ہیں۔ یہ ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتی اور نہ چھوٹنے سے چھوٹ سکتی ہیں، بڑی دائمی ہوتی ہیں یہ مجبوریاں۔ ان ازلی وابستگیوں کو توڑنے کی کوششیں انسان کو اپنی ہی ذات میں تنہا کر دیتی ہیں۔ سید مرتضیٰ بھی تو بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ جس زمین جائیداد کی خاطر انہوں نے اپنی بہن کو مروایا تھا، اس کا وارث کون تھا؟ خدا نے انہیں بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا، ان سے سکون کی دولت چھین لی۔ کیا بچا تھا ان کے پاس؟ روز روز کا مرنا، خوف اور اپنی بدعمالیوں کا ڈر، بیٹی کے ہاتھوں ذلت، بیماری کی اذیت۔ کیا تھا ان کے پاس سوائے لوگوں کی ہنستی نگاہوں کے؟ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اندیشے اور خوف ایسے شخص کے دل پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی اپنی افادیت، معنویت اور تقدس کھو دے تو نتیجہ خوف مسلسل کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قدرت نے سید مرتضیٰ کی زمین والوں کی ہوئی بدعمالیوں کی سزا کا دیباچہ خود ان کی اپنی بدعمالیوں کے خوف کی صورت میں نازل کر رکھا تھا۔ وہ 14 گھنٹوں سے کوما کی حالت میں تھے، انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت سے کم بچ پائی ہے۔ زندگی صرف ماضی اور مستقبل کے سنگم کا نام ہی تو ہے۔ جس شخص کا ماضی گناہ سے داغدار ہو، مستقبل عذاب کے اندیشوں سے بھرا ہو، وہ شخص نہ زندہ میں شمار ہوتا ہے نہ مردوں میں۔ سزا تو توڑنے کا ہتھیار توبہ کے سوا کچھ نہیں، اور یہ ہتھیار سید مرتضیٰ سے چھین لیا گیا تھا
کیونکہ ان کے اعمال کا بدلہ دیا جانے والا تھا۔ ایمان کلینک پہنچی تو انہیں پرائیویٹ روم میں ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہاں کیا اپنے باپ کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ رانی بی نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخیں مار مار کر روئے۔ بابو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، نگر بیگم نے انہیں سمجھایا۔ کہاں گئی تھی تم؟ تیمور نے اس کے قریب آ کر درست لہجے میں استفسار کیا۔ خود کو ڈھونڈنے نکلی تھی، مگر میرے وجود کے اعضا مجھے کہیں نہیں ملے۔ حوصلہ رکھو، اللہ نے چاہا تاؤ جی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تیمور کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ ابھی تک شاک تھی۔ پتہ نہیں تقدیر اب اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی تھی۔ دفعتاً ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سہیل راجہ اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ مرتضیٰ صاحب ہوش میں تو آ چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ تو بتائیں، مصطفیٰ ہاشمی نے بے تابی سے پوچھا۔ مرتضیٰ صاحب اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور فالج نے ان کا پورا جسم ناکارہ بنا دیا ہے۔ وہ اپنے جسم کو کوئی حرکت نہیں دے سکیں گے۔ زندگی کی سانسیں کتنی ہیں یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے، مگر ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ سید مصطفیٰ نے خود کو دیوار کا سہارا دے کر سنبھالا۔ رانی بی کی چیخیں پورے ویٹنگ لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ جب عذاب آنے کا وقت قریب ہوا تو توبہ چھین لی جاتی ہے۔ ایمان کے گرد ایک ہی جملے کی باز گشت گونج رہی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ رو بھی رہی تھی کہ نہیں؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی رات میں پے در پہ آنے والے حادثے سے معاف ہو گیا تھا۔ 7 دن 7 برسوں کے برابر تھے۔ سارے چہرے اور سارے رشتے سید مرتضیٰ کے لیے اجنبی ہو چکے تھے۔ ان کے ساکت نظریں حیرانگی سے تکتی رہتی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتے تو منہ سے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا ہوتے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے اور کیا کہنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کلینک سے ڈسچارج کروا کر سید مصطفیٰ رانی بی کے باہمی مشورے سے انہیں گاؤں لے آئے تھے۔ زمین کے معاملات کی تمام تر ذمہ داریاں پہلے ہی حاکم دین نے سنبھال رکھی تھیں۔ اب مرتضیٰ ہاشمی کی دیکھ بھال بھی وہی کر رہے تھے۔ بمشکل انہیں تکیے کا سہارا دے کر کچھ کھلایا پلایا جاتا۔ نیت بیگم اور سید مصطفیٰ ابھی حویلی میں ہی تھے۔ وسیع حلقہ احباب رکھنے کی بدولت لوگ خیریت دریافت کرنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ رانی بھی چپ کی بکل مارے ہمہ وقت گم سم دکھائی دیتی تھی اور ایمان کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح بے چین لگتی۔ زیان سڈنی چلا گیا تھا اور اس نے ایمان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ خود کو اس 2 دھاری تلوار جیسی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے، مگر میرال کا دیا ہوا حوصلہ اس کے الجھے ہوئے ذہن کے لیے ڈھارس بن جاتا۔ زندگی نے اسے بہت بھیانک رخ دکھایا تھا، اسی لیے بے یقینی بڑھ گئی تھی۔ میرال، میں نے کبھی اس زندگی کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب ایمان اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ پگلی، ہماری زندگی طے شدہ تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ویسا ہو۔ یہ تو زندگی کے تغیرات ہیں۔ آنے والا ہر لمحہ ایک نئے احساس سے بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر زندگی میں جمود ہوتا تو ہم لوگوں کے پل پل بدلتے رویوں کو کیسے سمجھ سکتے؟ میرال نے ٹرے میں چائے کی پیالیاں سجاتے ہوئے رسان سے کہا۔ تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ایمان نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے متحیر لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں میرال فلاسک میں چائے بھر چکی تھی۔ میری جان، وقت کرتا ہے پرورش۔ ابھی تم نے زندگی کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، وہ تمہاری توقع سے کہیں برعکس ہے، اس لیے تم اس اندھونی کے ٹرانس سے نکل نہیں پا رہی۔ بیجی کو تسلی دیا کرو، بابا صاحب کے پاس بیٹھا کرو۔ دوسروں کے دکھ میں شریک ہونے سے اپنے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ میرو، میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں۔ اس نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے میری پاکیزہ اور سچی محبت کو استعمال کیا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور سب کچھ پرایا کر دیا۔ میری محبت اور مان بھرے رشتے کو ایک پل میں اپنے پیروں تلے رون کیا۔ کیوں کیا اس نے؟ ایسا کیا قصور تھا میرا؟ یہی کہ میں مرتضیٰ ہاشمی کی بیٹی تھی۔ بابا کے کیے ہوئے جرم کی سولی پہ اس نے مجھے کیوں قربان کیا؟ میرو، یہ والدین کی گناہوں کی سزا بچوں کو کیوں ملتی ہے؟ ایمان، پلیز کول ڈاؤن۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے رات مصطفیٰ چاچا سے بات کی تھی، بس یہ مہمانوں کی آمد و رفت تھوڑی کم ہو جائے
تو وہ وشاگل سے بات کریں گے۔ چاچو بتا رہے تھے کہ تیمور بھائی کسی علی نامی لڑکے سے سڈنی کے تمام کانٹیکٹ نمبر لے آئے ہیں۔ تو مجھے جھوٹی تسلیاں، میری محبت تو اب بے یقین ہو گئی ہے۔ ویرو، جن جذبوں کو اظہار کا پانی نہیں ملتا وہ بہت جلد سوکھ جاتے ہیں، پھر لفظوں کی زرخیزی جذب کرنے کی ان میں استعداد نہیں رہتی۔ ایمان، تم نے یہ نہیں سنا کہ محبت جس کھیت کی آبادی کرے وہ کبھی نہیں سوکھتا؟ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو ضرور آئے گا، خدا پہ بھروسہ رکھو۔ اچھا چھوڑو اب ان باتوں کو، میں چائے لے کر گول کمرے میں جا رہی ہوں، سب وہیں بیٹھے ہیں، تم بھی اپنی یہ رونی شکل کے زاویے بدل کر وہیں آ جاؤ، میرال نے شرارت سے کہا اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ یہ اولاد کا غم بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، دکھوں میں ہو تو ماں کا کلیجہ کانٹوں پہ لوٹتا ہے۔ کبھی کیسی جھلی بنی ہوئی ہے میری بچی، روز صبح اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، ان کے سینے پر سر رکھ کر روتی ہوئی صرف ایک ہی سوال بار بار دہراتی ہے کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مصطفیٰ ویر، سچ پوچھ تو مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی، تو کسی طرح سے بھی گل اور زایان کا پتہ کروا، وہ میری بچی کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا کیوں دے رہا ہے؟ بابو آپ حوصلہ رکھیں، سڈنی کے تمام نمبرز میرے پاس ہیں، میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔ اگر مجھے اس دن ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ بھائی صاحب زینت اور زریاب کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو میں کبھی اس رات زینت کو واپس نہ جانے دیتا۔ سوچتا ہوں تو دماغ پھٹنے لگتا ہے، کتنی خوش تھی اس دن زینت۔ گزرا ہوا وقت سید مصطفیٰ کی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ میرال نے آہستگی سے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ بابو شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ بھائی صاحب کی سفاکی ان کے آگے آ گئی ہے۔ ویر، میں کیا کروں؟ کچھ بولوں گی تو گناہ گار ٹھہروں گی۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرتضیٰ ہی زینت کے قاتل ہیں۔ ایمان اجڑ کر حویلی کی دہلیز پر آ بیٹھی ہے، کس غم کا ماتم کروں؟ مرتضیٰ کی بیماری کا، ایمان کے اجڑ جانے کا، یا شوہر کے قاتل بن جانے کا؟ رانی بھی دوپٹے میں آنسو جذب کرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، بابو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ۔ تقدیر میں جو غم لکھا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب پر رحم کرے۔ قریب بیٹھی ہوئی نگہت بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں کہہ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نگہت، اگر یہی حالات رہے تو میں زیادہ عرصہ نہیں جی پاؤں گی۔ ارے بابو کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی تو ان بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلے اور شفقت بھرے سائے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں تو کیسی سمجھدار بچی ہے، ساری حویلی کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ میرال نے نگہت بیگم نے چائے سرو کرتی میرال پہ محبت بھری نظر ڈالی۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، جہاں بھی جائے گی وہ گھر سنور جائے گا۔ بہت خدمت کی ہے اس نے میری بھی اور مرتضیٰ کی بھی، خدا اس کو اجر دے۔ رانی بھی کے دعا دینے پر میرال کی آنکھیں تشکر سے بھیگ سی گئیں۔ چاچا آپ چائے میں کتنی شوگر لیں گے؟ میرال بیٹا زیادہ نہیں، صرف 1 ٹی اسپون۔ چائے کی پیالی اس نے سید مصطفیٰ کی طرح بڑھائی اور آپ، میرال نے فلاس سے چائے پیالی میں منتقل کرتے ہوئے تیمور سے پوچھا، میری چائے میں صرف اپنی انگلی چلا دو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میرال کے چہرے کا زاویہ ایک دم بدلا۔ کچھ لوگ لا علاج ہوتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح ہلکی سی آواز میں کہہ کر تھیکے انداز میں پھیکی چائے تیمور کو تھمائی، بشرطے کہ علاج کرنے والا تم جیسا بے حس نہ ہو۔ میرال نے وہاں سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ شام میں وہ نوری سے مہمان خانے کے تمام کمروں کی صفائی کروا رہی تھی جب رانی بی نے اسے اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ میرال سب کچھ چھوڑ چھاڑ ان کے پاس چلی آئی۔ بیجی آپ نے یاد کیا تھا مجھے؟ ہاں دیے، ادھر آ میرے پاس۔ رانی بی نے پلنگ کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرو دیے، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تو جانتی ہے کہ ایمان بچپن سے ہی تیمور کے سنگ تھی، پر تقدیر کو شاید یہ ملاپ قبول نہیں تھا۔ کہاں سے کہاں کہانی جوڑ کر رب تعالیٰ نے زایان کو اس کا مقدر بنا دیا۔ مصطفیٰ میرا دیور نہیں، ویرو جیسا ہے، ہر اچھے برے ویلے میں وہ ہمارے کام آیا۔ ایمان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، پھر بھی اس نے ہمیں جتایا نہیں، پر اب اسے نہ کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ تو بھی میری بیٹی ہے، مجھے تیری بھی اتنی ہی فکر ہے دیے، بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں تو بیانا ہوتا ہے۔ تیمور ماشاءاللہ بڑا فرما بردار ہے، ہمارا اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہوگا۔ مصطفیٰ اور نگہت نے صبح مجھ سے بات کی تھی، میں نے نہ نہیں کر سکی دیے،
اگر تیرے بابا صاحب کی صحت ٹھیک ہوتی تو سارے معاملات طے کرتے، پر اب یہ بتا یہ کام بھی مجھے ہی کرنے پڑیں گے۔ تجھے میرے فیصلے میں کوئی گلہ تو نہیں؟ سب کچھ تو طے ہو چکا تھا، اب وہ کیا کہتی؟ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ حویلی کو مزید ویرانیوں کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ بیجی کا سر ندامتوں سے جھکا دینے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اسے خود کو مار کر سب کچھ بچانا تھا، مصطفیٰ چاچا اور نگہت چاچی کی محبتوں کو، بیجی کی مان بھری اپنائیت کو۔ اس نے اپنی چیخوں کو دبا دیا تھا۔ اسے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تیمور جیسا بد کردار شخص اس کا ہم سفر ہوتا۔ جانے سے پہلے مصطفیٰ ہاشمی اور نگہت بیگم نکاح کی تاریخ لے گئے تھے۔ زندگی کی مٹھی سے وقت کے ذرے پھسل رہے تھے، لیکن آج کا سفر ابھی باقی تھا جو اس کی سانسوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ کتنی راتیں ایسی تھیں جو اس نے زائان کے لوٹ آنے کی آس میں گزار تھیں، کتنے ہی ویران دن خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ہر آنے والا لمحہ اسے نئے اندیشوں اور وسوسوں سونپ کر گزر جاتا۔ محبت کے اس سفر میں اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ اب تو امید کی شمع بجھنے کے لیے بے یقینی کا ایک ہی جھونکا کافی تھا۔ ہر آنے والا دن ایک امید بن کر من آنگن میں روشنی پھیلاتا، اور شام ہوتے ہی وہ روشنی مایوسیوں کے اندھیرے میں سمٹ جاتی۔ کہتے ہیں تمنا اور حاصل میں بڑا فرق ہوتا ہے، خوابوں اور تعبیروں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ اس کی تمنا کا حاصل ویسا نہیں تھا جیسا اس نے چاہا تھا۔ اس کے خوابوں کی تعبیریں ویسی نہیں تھیں جس کے ایمان نے خواب دیکھے تھے۔ بوگن ویلیہ اور عشق و پیما کے پھول ہوا کے دوش پر یہاں سے وہاں بکھر رہے تھے۔ برآمدے کے ستون سے لپٹی منی پلانٹ تاریکی میں کسی دیو قامت سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ وسیع آنگن میں گلاب، موتی اور رات کی رانی کی مہک رچی ہوئی تھی۔ رات کی تاریک آنچل پہ آب و تاب سے اپنی چاندنی بکھیرتا ہوا چاند بھی اس کے شش و پنج کا گواہ بن چکا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کی رمجم دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ حویلی کی تاریک سکوت میں ایک لمحے کے لیے ہلچل مچی، اور پھر ایک لمبی چپ۔ ایمان نے غیر ارادی طور پر اپنے چہرے کو چھوا تو اس کی پوریں آنسوں سے نم ہو گئیں۔ یہی رات کی اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرال نے عقب سے آ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ میرو، میں ان ہواؤں کے ہاتھوں میں اس نے سندیسے بھیجے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ میں نے پھولوں کی خوشبو میں اس کے نام کے جذبے انڈیلے ہیں، مگر وہ خوشبو بھی اسے واپس نہیں لا سکی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کے موتی ان راتوں کی تاریکیوں میں سجائے ہیں، مگر اسے جلتی بجھتی روشنیاں بھی نظر نہیں آتی۔ میں نے اس کی محبت میں اپنا سب کچھ پرایا کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ پھر میں کیوں اس کے لوٹ آنے کی آس سے بھال رکھتی ہوں؟ میں کیوں اس کے انتظار کی آگ میں جل مرنا چاہتی ہوں؟ ایمان، محبت محنت یا کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو عطا ہے، نصیب ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں یہ عطا لکھی ہے تو تمہیں ضرور ملے گی، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ کتنا صبر میرو، کتنا حوصلہ! اس نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ اتنا فریب، اتنا دھوکہ کیا کوئی محبت کے نام پہ کسی کو دے سکتا ہے؟ آنسوؤں سے ایمان کا چہرہ بھی بھیگ رہا تھا۔ جب پرندے پنجروں میں پھڑ پڑانے لگیں تو انہیں کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ محبت کی بھیک مانگو گی تو کچھ نہیں ملے گا۔ اسے خود کو آزما لینے دو، مجھے یقین ہے وہ لوٹ کر صرف تمہارے پاس آئے گا۔ ایمان اس کے وکیل کے بول نہیں پا رہی تھی۔ ان کی عمروں میں فرق نہ ہونے کے برابر تھا، مگر میرال کا مشاہدہ اس کی سوچ کی وسعت بہت وسیع تھی۔ میرال، تم اس رشتے سے خوش ہو کیا؟ اس نے اچانک پوچھا تو پلکیں جھکا گئی۔ پتہ نہیں خوشی کسے کہتے ہیں۔ تیمور دل کا برا نہیں ہے، وہ تمہیں بہت محبت دے گا۔ ایمان نے اسے مطمئن کرنا چاہا تو وہ ٹال گئی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ بیجی اٹھ گئی تو خوب ڈانٹے گی۔ میرال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ سید مرتضیٰ ہاشمی کو باقاعدگی سے میڈیسن استعمال کروائی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود ان کی بیماری جوں کی توں تھی۔ ایمان کا زیادہ وقت ان کے کمرے میں گزرنے لگا تھا۔ بابا کی بے بسی اس کو خون کے آنسو رلایا کرتی تھی۔ رانی بی پہ شوہر کی بیماری کے غم کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کے بوجھ بھی آن پڑے تھے۔
وقت تو کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو کاٹنا ہی پڑتا ہے، اور یہ وقت اور حوصلے اور صبر سے ہمت سے کٹ جانے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میرال کی نسبت تیمور سے طے کرنے کا فیصلہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ حالات کے پیش نظر سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا۔ سادہ سے کپڑے پہننے والی میرال نکاح کے موقع پر لائٹ پنک اور گولڈن مغدیہ لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ ایمان نے اس کا میک اپ کرنا چاہا تو اس نے روک دیا۔ ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل کی لکیر، بس یہی تھا اس کا روپ سنگار۔ رانی بی نے اپنے خاندانی زیورات بڑے چاؤ سے میرال کو پہنائے۔ وہ خاموش تھی بالکل۔ بابو دیکھیں تو میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ نگر بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری دھی ہے ہی پیاری، اس میں بھلا کیا شک ہے۔ آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے شگن پورے کرتی۔ ایک دم ماحول میں نمی سی اتر آئی۔ رانی بی اس کے فرض سے سبکدوش ہونے پر خوش بھی تھی اور میرال سے جدائی پر افسردہ بھی۔ بابا آپ بے فکر رہیں، میں میرال کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اسی اسرا میں سید مصطفیٰ داخل ہوئے۔ سلام بابو۔ وعلیکم السلام۔ بابو نکاح میں کتنی دیر ہے؟ کافی ٹائم ہو گیا، ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے۔ انہوں نے ریسٹ واچ پر دیکھتے ہوئے کہا۔ ویرا تم مولوی صاحب کو لے آؤ، یہاں سب تیاری ہے۔ رانی بی کے کہنے پر ایمان میرال کا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں مولوی صاحب اور دیگر لوگ بھی کمروں تشریف لے آئے۔ وہ اپنی زندگی کے لمحے اس شخص کے نام کر رہی تھی جو اس کی ناپسندیدگی کی فہرست میں اول نمبر پر تھا۔ نکاح کے بعد اس کے سجے سنورے وجود کو تیمور کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ تیمور کا دوست مامون مووی میکر کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی تصویریں لے رہا تھا۔ مہمانوں کی تواضع حویلی کے روایتی انداز میں کی گئی تھی۔ شام ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ رخصتی کا اصرار بڑھنے لگا۔ وہ جو اتنے دنوں سے اپنی کیفیت ضبط کیے ہوئے تھی، حویلی سے رخصت ہوتے ہوئے رانی بی اور ایمان سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ بابا صاحب جو اسے باپ کی طرح عزیز تھے، ان سے پیار لینے کی خواہش میرال کو ان کے کمرے تک لے آئی تھی۔ تکیے کے سہارے لیٹے ہوئے سپاٹ چہرے اور ویران آنکھوں میں اجنبیت لیے سید مرتضیٰ ایک زندہ لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑے تھے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت کی زندہ مثال۔ میرال کے آنسو ان کے ہاتھوں پر گرتے رہے۔ وہ خالی نظروں سے کبھی میرال کو دیکھتے اور کبھی ان کے عقب میں کھڑے دیگر لوگوں کو بولنے کی کوشش کرتے تو منہ سے رال ٹپکنے لگتی۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ نگر بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بابا ہم گاؤں آتے رہیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو میں حاضر ہوں۔ حاکم دین کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ بھائی صاحب کا بھرپور خیال رکھے گا۔ مصطفیٰ ہاشمی ملول سی رانی بی کو مطمئن کر رہے تھے۔ خدا تجھے حیاتی دے ویرا، تیرا دیا ہوا حوصلہ مجھے گرنے نہیں دیتا۔ بابو آپ میرال کی طرف سے بھی اطمینان رکھیں، ہمارے گھر میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دیگر بیگم کی تسلی پہ وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ ایمان دروازے کی اوٹ میں سب سے پیچھے کھڑی خود کو میرال کی مجرم سمجھ رہی تھی۔ میرال کی آنکھوں میں اترے شکوے ایمان سے مخفی نہ تھے۔ اچھا بابو اب ہمیں اجازت دیں، رب راکھا ویر، سب خیریت سے جاؤ۔ رانی بی نے ایک بار پھر میرال کو خود سے لپٹایا۔ خاموش راستوں کو اپنی آہیں سونپ کر وہ ایک نئی زندگی سے نظر ملانے کی جرأت تلاش کر رہی تھی۔ لاہور پہنچتے پہنچتے رات نے اپنا تاریک لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ گھر میں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نگہت بیگم لاؤن سے بیڈ روم میں لے آئیں۔ ڈبل بیڈ کے چاروں اطراف لٹکی موتی اور گلاب کی ادھ کھلی کلیاں اس سے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ گھر اور اس کی ہر چیز تمہاری ہے۔ میری بہو کے روپ میں تمہارا یہاں آنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اور شاید تیمور کے جذبے بھی بہت صادق تھے۔ پھر ایمان کیسے آتی یہاں؟ خدا نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازا، لیکن مجھے لگتا ہے اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ یقیناً تم جیسی ہوتی۔ نگر بیگم نے محبت سے اس کا جھومر درست کرتے ہوئے کہا تو اس کا دل ڈولنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے خالی نظروں سے پورے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ کیا ایک ہی جگہ رہ کر میری ناپسندیدگی چھپی رہ سکے گی؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ مان کمرے کی جامد چپ کو دروازے پہ ہونے والی ہلکی سی آہٹ نے توڑ دیا۔ وہی گریز، سمٹا سمٹایا ہوا حسن اس کی ہر ادا اور ہر روپ کو اب تیمور سمیٹنے کا حقدار بن چکا تھا۔ تمہیں تو اب بہت نفرت تھی مجھ سے، پھر اس رشتے کو منافقت کی بھیٹ چڑھانے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ تیمور کے استفسار کرتے انداز پہ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ساری عمر حویلی والوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ایک لاوارث لڑکی کے پاس
انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تیمور صاحب، اس کی آواز میں پناہ دکھوں کے رنگ کتنے واضح تھے۔ وہ اپنی جگہ پہ سن ہو گیا۔ میرال بیڈ سے اٹھی تو اس کی کلائیوں میں سجے کنگن بج اٹھے۔ تیمور نے ایک پل کے لیے اسے وارڈروب کی طرف جاتے دیکھا۔ تمسخر اڑاتی ہوئی پھولوں کی مہک نے اسے رات سونے نہیں دیا۔ وہ جسے اپنانے کی دل نے خواہش کی تھی، اسے اپنا کر بھی اس کی نہیں تھی۔ صبح اس نے کروٹ بدلی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لائٹ کاسنی کلر کا سوٹ پہنے وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو رات کے برعکس تیمور کو وہ فریش لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے حقارتوں کا بوجھ سونپ کر کتنی پرسکون لگ رہی ہے، لب بھیج کے اس نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نظریں تھیں کہ بار بار ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بال سلجھاتی میرال پر ٹک جاتی۔ اس نے جھنجھلا کر سائڈ سے تکیہ اٹھایا اور منہ پر رکھ لیا۔ ولیمے میں بہت سے اعلیٰ حکام کی شرکت نے اس تقریب کو بہت اہم بنا دیا تھا۔ ان کے ولیمے کی تصویریں مبارکباد کے مختلف اخباروں میں چھپی ہوئی تھیں۔ تیمور نے سے اس کی دوبارہ کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن سے تناؤ کی چادر دونوں کے بیچ تن گئی تھی۔ شام کو نگہت بیگم کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب انہوں نے پوچھا تھا، تیمور، تم نے بتایا نہیں کہ ہنی مون کے لیے تم دونوں نے یورپ کے کس ملک کا انتخاب کیا ہے؟ میرال نے ان کی بات پر کنفیوز ہو کر تیمور کی طرف دیکھا۔ ممی، اب یہ تو آپ کی بہو بتا سکتی ہے کہ یہ ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہے گی۔ تیمور نے لفظ ہنی مون پر زور دے کر اسے زج کیا۔ ہاں تو میرال بیٹا، کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے چائے کی خالی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے میرال کو مخاطب کیا۔ چاچی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا۔ میرال بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح تیمور میرا بیٹا ہے اس طرح تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ تم مجھے چاچی کہنے کے بجائے اگر تیمور کی طرح ممی کہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ نگہت بیگم نے اپنائیت سے اسے چاچی کہنے پہ ٹوک دیا۔ جی ممی، اس نے تائید کی۔ وینس، دیٹس اے گڈ گرل۔ تیمور، تم میرال کو کہیں گھماؤ پھراؤ۔ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کو ٹائم دو تاکہ تم دونوں میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ ممی، آپ مجھے نہیں اپنی بہو کو سمجھائے جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میرال بیٹا، شادی کے یہی دن تو یادگار ہوتے ہیں، اور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ نہ کانوں میں بندے ہیں، نہ صبح سے تم نے کپڑے چینج کیے ہیں، خالی گلا اور سونی کلائیاں۔ بیٹا، اچھا شوگر نہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ اٹھو شاباش، جلدی سے فریش ہو کر تیمور کی پسند کے کوئی اچھا سا ڈریس پہنو۔ حیرت ہے مجھے کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تم دونوں کو سمجھانا پڑیں گی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی محبت بھری خفگی سنتی رہی۔ ساتھ بیٹھے تیمور ہاشمی پہ اسے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ اس وقت تو چپ رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن بیڈ روم میں آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ تم مجھے ممی کے سامنے ڈیگریڈ کر کے کیا جتانا چاہتے ہو؟ گھومنے کا اتنا ہی شوق ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ کسی گرل فرینڈ کو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میرال، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا ہوں میں تمہاری نظروں میں؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ تیمور نے غصے سے اس کو شانوں سے تھام کر اپنے مقابل لا کھڑا کیا۔ محبت تو دھند کی طرح ہوتی ہے، اونچے سے اونچے پہاڑ بھی اس دھند میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر تمہاری نفرت میری محبت کی دھند میں کیوں نہیں چھپ جاتی؟ میرال نے آہستگی سے خود کو تیمور کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ اس نے تیمور کو جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے تو تم پہ ہر کلر ہی سوٹ کرتا ہے، لیکن پنک کلر میں تم پنک روز کی طرح لگتی ہو۔ میرال نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ محبت کی روشنی اس کی آنکھوں میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، رات کو واپسی میری مرضی سے ہوگی۔ عقب سے اسے تیمور کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ رات کے 11:30 بجے رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نگہت بیگم میرال سے باز پرس کر رہی تھی۔ میرال بیٹا، تیمور آخر گیا کہاں ہے؟ کچھ بتا کر تو گیا ہوگا۔ نہیں ممی، مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، کہہ رہے تھے میری واپسی تک تیار رہنا، کہیں باہر چلیں گے۔ اس نے مصالحت کے تحت جھوٹ سے کام لیا۔ حد کر دی اس لڑکے نے، لاپرواہی کی۔ میں اور تمہارے پاپا مسز ہمدانی کے ہاں ڈنر پر انوائٹڈ تھے، اب نہیں، اب تمہیں تنہا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے۔ ممی، آپ میری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل مت کریں، تیمور تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تم نے ٹریس کیا تھا اسے؟ ممی، ان کا موبائل آف ہے۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولا۔ اوف خدایا، کتنی بار کہا ہے کہ موبائل آف مت کیا کرو، مگر یہ لڑکا دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیمور آئے تو اس کے خوب کان کھینچنا، تمہارے پاپا گاڑی میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔
انہوں نے گاڑی کا ہارن سن کر کوریڈور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے دلی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کاؤچ پہ دھرے چند میگزین کی وقت گردانی کرنے کے بعد اسے اکتا کر وہ میگزین ریک پر رکھ دیے۔ اس کی پلٹتی نگاہ ایک لمحے کے لیے ریک کے نچلے خانے پہ جم گئی۔ ریک کے آخری خانے میں شاعری کی کتابیں بڑی نفاست سے لگی ہوئی تھیں۔ آپ جیسے مستنی شریفزادے سڑکوں پہ ویلنگ کر کے راہ چلتی لڑکیوں کو متاثر تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں چھپے جذبوں کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے ذہن میں اس کا اپنا ہی کہا جملہ گونجا۔ اس نے باری باری سب کتابوں کو دیکھا۔ کئی جگہ اس کی نشانیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے اپنی حنائی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ محبت تو دھند کی طرح ہوتی ہے، اونچے سے اونچا پہاڑ بھی اس دھند میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر تمہاری نفرت میری محبت کی دھند میں چھپ کیوں نہیں جاتی؟ اس کی سرگوشی ایک بار پھر سنائی دی۔ مرال نے سب کتابیں ریک میں سجا کر ٹیرس کا دروازہ کھول لیا اور دیر تک کھلی فضا کو اپنی گھٹن زدہ سینے میں اتارتی رہی۔ محبت تو برستے بادلوں کی طرح ہوتی ہے، اس کی بوندیں جس سوکھے درخت پہ گریں وہ بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پھر نازک جذبوں سے گندی ہوئی ایک معصوم لڑکی تھی۔ تیمور کی جیپ جب پورچ میں رکی تو اس نے وقت دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور ٹیرس کا دروازہ بند کر کے اپنی پشت دروازے سے ٹکا دی۔ تیمور کے ڈولتے قدم بتا رہے تھے اس نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ اسے نشے میں دھت دیکھ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ تیمور بیڈ روم میں آیا اور اسولیوں میں بیڈ پر گر گیا۔ مرال نے اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دباؤ ڈال کر سر کو سہلایا۔ اپنی بے جان ٹانگوں کو گھسیٹ کر اس کے قریب آئی جو بیڈ پہ اوندھے منہ پڑا تھا اور اس کی آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ سب سے پہلے مرال نے اس کے شوز اتارے اور اس کے ٹخنوں پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اس کا بیلنس درست کیا۔ پھر سائیڈ سے تکیہ ہٹایا اور صوفے پر آ گئی۔ سوچے تھی کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں صبح کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ تیمور نے سر اٹھا کر صوفے پر سوئی مرال کو دیکھا تو رات کا دھندلا سا عکس ذہن پر چھانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا نرم لمس تیمور کو اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے جما کر چھت کو گھورنے لگا۔ زندگی گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ جاتی ہیں، نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا۔ سوچو تو گنتی ہی چلی جاتی ہے اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے۔ وہ سید ہاؤس میں آ کر اور بھی الجھ گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جس کے شانے پر سر رکھ کر رو سکتی۔ اس کا تو جیسے اپنی زندگی میں کوئی حق نہیں تھا۔ بچپن ہی سے وہ دوسروں کے تابع زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اپنی مرضی سے نہیں جیا تھا۔ ایسے میں اس کی آنکھوں میں سجنے والے خواب ہی تو اس کے اپنے تھے، جن کی تعبیر تیمور ہاشمی نے چھین لی تھی۔ بچپن میں اسے باپ کے بد کردار ہونے کے طعنے رلایا کرتے تھے اور یہ طعنہ اسے آج تک رلا رہا تھا۔ اس کی پاکیزہ سوچوں میں کسی بد کردار شریک کے سفر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تیمور کو اس روپ میں دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی اس دکھ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی اذیت نے مرال کو اس کی عمر سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور نے نرمی سے اس کے چہرے پر چند بکھری ہوئی زلفوں کو ہٹایا تو تیمور کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ کیوں پیتے ہو تم اتنی؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عادی ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا، تیمور نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے پھر مجھے چھوڑ دو۔ مرال کے دو ٹوک انداز پہ وہ ببھر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ مجھے چھوڑ دو۔ میں آئندہ ایسا گھٹیا بکواس کبھی نہ سنوں، تیمور نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ رات بہت تیز آندھی آئی تھی۔ درختوں کے زرد پتے اور نازک شاخیں حویلی کے باغ میں ٹوٹ کر گری ہوئی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر آئی۔ سوکھے پتے اس کے پیروں تلے چرمرا رہے تھے۔ وہ دیر تک چلتی رہی۔ عورت کچھ نہیں مانگتی زیان آفریدی، وہ صرف محبت کے سہارے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ محبت کی دونوں طرف سے کٹوتی ہوتی رہے تو بات بنتی ہے، ورنہ وہ جمود کی کیفیت سے اپنی ہی ذات میں بکھرنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری ذات کا ذرہ ذرہ بھی اس جمود کو کہیں گم ہو رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں چلتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رفتہ رفتہ کوئی جسم سے سانس کی ڈوری کھینچ رہا ہو۔ اسی چڑیوں کے بہت سے گھونسلے زمین بوس نظر آئے۔ رات آنے والی گرد آلود آندھی نے اچھی خاصی تباہی مچائی تھی۔ ایمان نے برگد کے گھنے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں ہنوز ویرانی تھی۔
اس کے آس پاس خاموش فضا میں پرندوں کا شور تھا۔ اس نے نیلے آسمان پر تیرتے بادلوں کے ٹکڑوں کو بے دلی سے دیکھا۔ محبت تو صرف اس نے نبھائی تھی، زایا نے تو بس جھوٹے الفاظ اس کے دل میں اتار کر کہیں اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے انمول جذبوں کو آزمانے کے لیے وہ اس آزمائش کو سہ رہی تھی۔ برداشت کرنے کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے۔ خود سے ہمت ڈھونڈ رہی تھی اس آزمائش کو سہنے کی، خود سے لڑ کر سب کچھ برداشت کرنے کی۔ تیمور بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب لیے قدرے بلند آواز میں غزل کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ سامنے میرال کپڑوں کو ہینگنگ کرنے میں مصروف تھی اور اس مصروفیت میں اس کی کلائی میں بڑے بڑے بھاری جڑاؤ کنگن بار بار بج رہے تھے۔ میرال نے ایک دم اپنی مصروفیت ترک کر دی۔ تیمور سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکال رہا تھا۔ اس کے سگریٹ سلگاتے ہی پورے بیڈ روم میں تمباکو کی بدبو پھیل گئی۔ میرال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہاتھ سے لائٹر اور ہونٹوں میں دبا سگریٹ چپٹ لیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے میں دھاڑا۔ نہیں پینے دوں گی میں تمہیں یہ زہر، وہ اس سے بلند آواز میں چلائی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ مسٹر تیمور ہاشمی، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں، تمہاری بیوی ہوں، جائز اور شرعی۔ بھگا کر نہیں لائے تھے مجھے، نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے۔ تمہاری بیوی کی حیثیت سے میں تمہارا ہر جائز کام روکنے کا حق رکھتی ہوں، اور مجھ سے میرا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، سمجھے تم؟ وہ تیمور کی شرٹ کا کالر دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر بفرے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اگر یہ بات تم مجھے پہلے سمجھا چکی ہوتی تو یقیناً مجھے ایکٹنگ کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ تیمور کے ہونٹ نامعلوم مسکراہٹ کو چھپانے میں ناکام ہوئے جا رہے تھے۔ تمہارا یہی روپ تو مجھے دیکھنا تھا۔ میرال نے اس کے ہونٹوں کی حدت سے دہکتے اپنے مرمری ہاتھ کھینچنا چاہے۔ تم بہت رو لیے اپنے اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ تم بہت رہ لیے اپنے اب میرے صرف میرے ہو کر رہو۔ تیمور کے چہرے پر محبت کے ڈھیروں روشنیاں جل ملا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار تیمور کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ تم بہت بڑے چیٹر ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی اور آنکھوں میں آنسوؤں کے جگنو تھے۔ تم مجھے سنوار کیوں نہیں دیتی؟ تیمور نے دھیرے سے اس کی کلائی میں سجے کنگن بجائے۔ میرے سنوارنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں بگاڑنے کے لیے تمہاری گرل فرینڈز بہت ہیں۔ اب یہاں ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ قسم سے تمہیں دیکھنے کے بعد کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اور وہ جو میں گزشتہ ایک ہفتے سے رات کو کسی لڑکی کی فون کالز ریسیو کر رہی ہوں۔ تیمور پلیز ان سے بات کروا دیں۔ میرال کے انداز پہ اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ارے وہ تو سب مامون کی شرارت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ بھائی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لڑکیاں ہوتی ہی بیوقوف ہو۔ خاصا واسطہ لگتا ہے جناب کا۔ کبھی تھا لیکن اب نہیں ہے۔ جانتی ہو میرال، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے یوں گمان ہوا تھا جیسے کہ مغل آرٹ کا حسین چہرہ جاگ اٹھا ہو۔ تمہاری جھجک، تمہارا گریز، تمہارا سمٹا سمٹایا سا انداز مجھے بار بار تمہاری طرح متوجہ کر رہا تھا۔ اس رات جب حویلی میں کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں آزمایا اور مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ تمہارا کردار کسی آہنی چٹان سے بھی کہیں مضبوط ہے۔ مرد چاہے اپنے جذبوں کی تسکین کے آگے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، تم جیسی مضبوط کردار کی عورت کے سہارے کا متلاشی رہتا ہے۔ میرے جذبوں نے شدت سے تمہیں مانگا تھا، پھر تم کیسے نہ ملتی مجھے؟ تیمور نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے جذب سے کہا تھا۔ میرال نے اس کی محبت کا احساس توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج محبت کی اس چھاؤں میں جذبوں کی تپش بھی تھی اور لفظوں کی ٹھنڈک بھی۔ جس شخص نے اس کی محبت میں خود کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر وہ اسے اپنی ہمراہی میں کیوں نہ سونپتی؟ میرال کو یقین کی روشنی میں آنے والے لمحوں کا ادراک ہو رہا تھا۔ وقت کی انگلیاں اس کے لیے دائمی خوشیوں کی نوید لکھ رہی تھی۔ کسی نے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، مگر اس نے گھٹنوں میں دیا چہرہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ قدموں کی آواز اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے اب بھی چونک کر سر نہیں اٹھایا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر تھم گئی اور اس کے مقابل بیٹھنے والے شخص نے نرمی کے بے پناہ احساس کے ساتھ اسے چھوا۔ ایمان، تم نے مجھے پکارا تھا نہ؟ دیکھو میں اپنی انا کی سب زنجیریں توڑ کر آیا ہوں۔ وہ آواز کوئی واہمہ نہیں تھی۔ زایان اپنی نیلگوں آنکھوں کے سمندر میں جذبوں کا ایک جہاں آباد کیے اس کی نظروں کا منتظر تھا۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ جب سینے جل کر خاک ہو گئے، جب آنکھوں میں چلتے انتظار کے سب دیے بجھ گئے،
جب میری خوشیوں کے سارے محل راکھ ہو گئے؟ کیوں آئے ہو؟ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہذیانی انداز میں اسے بنے دھکیل کر اٹھ گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں ایمان، مجھے اپنی محبت کی شروعات خالص جذبوں سے کریں گے۔ اب کوئی انتقام، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ جانتے ہو انتظار طویل ہو جائے تو محبتیں بے یقین ہو جاتی ہیں۔ ان محبتوں کا یقین ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ زیان، تم کن محبتوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں تو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ وہ بے رحمی سے اپنے اشکوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رکی۔ جھوٹ بولا تھا میں نے اپنے آپ سے بھی اور تم سے بھی۔ تم نہیں جانتی ایمان، میں نے بن ماں باپ کے کیسے زندگی گزاری ہے۔ میری آنکھوں سے ان کے خون میں لت پت وجود کبھی اوجھل نہیں ہوئے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ ماما نے اپنے حصے کے چند خوشیوں کی خواہش ہی تو کی تھی، لیکن جاگیردارانہ نظام نے خون کی ہولی کھیل کر سب کچھ تباہ کر دیا، حتیٰ کہ رشتوں کا تقدس، مان اور پیار بھی فراموش کر دیا۔ میری کیفیت بہت فطری تھی ایمان، خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو، کیا میں غلط تھا؟ یہ سچ ہے ایمی، میں نے واقعی تمہیں چاہا ہے، اور اس احساس کی تقویت مجھے تم سے جدا ہونے پہ ملی ہے۔ زندگی کے سب رنگ محبت کے بغیر بہت پھیکے ہیں۔ میں نے اس عرصے میں خود کو بار بار آزمایا ہے، اور ہر گزرنے والے لمحے نے مجھے یہی باور کرایا کہ مجھے اپنی محبت کو گزرے وقت کی تلخیوں سے پاک کرنا ہے۔ وہ کہ ماما اور پاپا کے قتل کو بھولنا میرے اختیار میں نہیں، مگر میں تمہارے والد کی حالت دیکھ کر انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ میرا انتقام کیا معنی رکھتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا تو اوپر والا ہے جو سب پر قادر ہے۔ میں مرتضیٰ ہاشمی کے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکانے کا اہل بن کر خود کو گناہ گار نہیں بنا سکتا۔ ان کی باتوں کا یقین اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ زیان، معلوم ہے میں نے کتنی راتیں آنکھوں میں کاٹ کر گزاری ہیں، کتنے دن تمہارے لوٹ آنے کے انتظار میں بتائے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہو میری حالت کا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، اور ان دکھوں کا مداوع مجھے تمہارے پاس کھینچ لایا ہے۔ ایمان، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں وشا آنی سے کتنی ڈانٹ کھا چکا ہوں۔ کان سے پکڑ کر وہ مجھے تمہارے پاس لائی ہیں۔ وشا آنی بھی تمہارے ساتھ آئی ہیں تو اور کیا، اب وہ ہمارے ساتھ لاہور ہی میں رہیں گی۔ افراسیاب لالا تو وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں، انہیں اپنے وطن کی مٹی سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ تیمور انہیں ایئرپورٹ سے سیدھا سید ہاؤس لے گیا تھا۔ ماموں اور ممانی نگہت نے ہمیں زبردستی 2 دن کا مہمان بنائے رکھا، اور اب سیدھا یہاں آیا ہوں تمہیں اپنے ساتھ واپس اس چھوٹے سے گھر میں لے جانے کے لیے۔ تیمور اور چاچا نے مجھے یہاں کیوں نہیں بتایا؟ ایمان نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا وہ تمہیں ابھی کچھ نہ بتائیں، میں تمہیں اچانک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بائی دا وے، کیسا لگا تمہیں یہ سرپرائز؟ زیان نے درمیانی فاصلہ کم کرتے ہوئے متبسم لہجے میں پوچھا۔ بہت برا۔ ایمان نے اس کو قریبی صوفے پر دھکیل کر باہر نکالنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں دیکھ کر دل بھی نہیں بھرا۔ دل بھی بھر جائے گا جب میں وشا آنی کے سامنے تمہاری شکایتیں کروں گی۔ فار گاڈ سیک بیوی یار، یہ ظلم مت کرنا۔ میں فی الحال زخمی نہیں ہونا چاہتا۔ اس ہفتے پولو کلب میں ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے۔ زایا نے عقب سے دعائی دی، مگر ایمان چہرے پر دائمی مسکراہٹ سجائے چوکھٹ عبور کر گئی تھی۔ وہ اوائل مارچ کا ایک یادگار دن تھا۔ آسمان کی وسعتوں پہ کہیں تیرتے ہوئے سرمئی بادل اور فضا میں رچی ہوئی بہار کی معطر مہک بہت مسحور کر رہی تھی۔ پولو کلب کا سرسبز گراؤنڈ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحافی حضرات اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کو کوریج کے لیے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ سید مصطفیٰ اعلیٰ حکام کے ساتھ وی آئی پی انکلوژن میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ گرین انکلوژن میں بیٹھے تیمور، ایمان اور میرال آخری ہاف میں سخت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے۔ دونوں ٹیمیں 8 گول سے برابر کی پوزیشن میں تھیں۔ آخری لمحوں میں زیان نے 30 گز سے مضبوط شاٹ لگا کر گول کیا تو گرین انکلوژن میں بیٹھے شائقین اپنی ٹیم کی فتح پر ڈھول پیٹنے لگے۔ تیمور نے بھنگڑا ڈال کر زیان کو داد دی اور فتح کی خوشی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے گھوڑا گراؤنڈ میں دوڑا رہا تھا۔ کمنٹری باکس میں ان کی فتح اناؤنس ہو رہی تھی۔ میرال نے اس میچ کے چند شاٹ کیمرے میں محفوظ کر لیے تھے۔
ایمان چہرے پر خالص اور بھرپور مسکراہٹ لیے بلند ہاتھوں سے تالیاں بجاتی ہوئی الیکٹرانک میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کیمرہ بار بار اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو فوکس کر رہا تھا۔ اختتامی تقریب میں چیف منسٹر نے مین آف دا میچ کی ٹرافی وصول کرتے ہوئے صحافی حضرات زائن کی دھڑا دھڑ تصویریں لے رہے تھے۔ انہیں مختصر سا انٹرویو دینے کے بعد وہ فیملی ممبران کی طرف چلا آیا۔ سید مصطفیٰ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے شاندار کھیل سے مصطفیٰ ہاشمی کو بہت متاثر کیا تھا۔ تیمور نے مبارکباد دیتے ہوئے زائن کو اٹھا کر گھما ڈالا تھا۔ زائن میں بتا نہیں سکتی کہ آج میں کتنی خوش ہوں۔ ایمان کے اظہار پر وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا، آج تمہاری اس خوشی میں مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ اس نے ایمان کے قریب آ کر رازداری سے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ کیمرہ اب تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دونوں کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ زندگی خوشیوں کے سنگ نقش بناتی اپنے گہرے اور دائمی رنگ بکھیرنے کو بے تاب تھی۔